سورہ حاقہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 69 اس کا نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 78۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحاقہ، واقع ہونے والی، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تو نے کیا جانا کہ حاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، وہ قیامت ہے، قوم سمود اور قوم عاد نے اس قاریہ کو، کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ فاما سمود، پس بہرحال قوم سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، وہ طاغیہ سے ہلاک کیے گئے۔ طاغیہ کے معنی ہے حد سے گزری ہوئی زوردار آواز، چنگھار۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے جو ہوا بہت زیادہ سخت اور گرجتی ہوئی تھی۔ زوردار آندھی سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، یہ ہوا ان پر قوت کے ساتھ لگا دی گئی، یعنی یہ آندھی چلتی رہی 7 رات اور 8 دن تک، حسوماً لگاتار۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، پس تم ان بستیوں میں قوم کو دیکھو گے بچھڑا ہوا، ہوا کے پٹخنے سے ہلاک ہوئے، ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے وہ تنے ہوں جو کٹے ہوئے ہوں، گرے ہوئے ہوں، کیونکہ قوم عاد کے قد بڑے لمبے لمبے تھے۔ فہل تری لہم، پس کیا تم نے ان کے لیے دیکھا؟ من باقیہ، کوئی باقی رہنے والی چیز دیکھی؟ اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے، والمؤتفکات، اور ان بستی والوں نے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، بالخاطئہ، انہوں نے گناہ کیے، وہ گناہوں کو لائے، وہ نئے نئے گناہوں کے انداز کو لائے۔ فعصوا رسول ربہم، پس ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذہم اخذۃ رابیہ، پس اللہ نے انہیں بڑی چڑی ہوئی پکڑ سے گرفت میں لیا، یعنی سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ انا لما طغى الماء، جب قوم نوح پر پانی اوپر چڑھ گیا، جو پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور جس کے کان محفوظ کرنے والے ہیں وہ اس واقعے کو محفوظ کر لے۔ تعیہ کے معنی محفوظ کرنا۔ طوفان نوح کا واقعہ وہ عبرت کا نمونہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکی جائے گی، نفخۃ واحدہ، ایک مرتبہ کی یہ چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ
ایک ہی لمحے میں اٹھا لیے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس وہ آسمان اس دن بہت کمزور ہو جائیں گے، کاغذ کی طرح ہو کر پھر پھٹ جائیں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے، اور وہ آسمانوں کو دبلا پتلا کر دیں گے اور پھر آسمان پھٹ جائے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا تو وہ 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپ نہ سکے گا، کوئی گناہ اپنا پوشیدہ نہ رکھ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ وہ خوشی سے لوگوں کو اپنا نامہ اعمال پڑھائے گا، پڑھ کر سنائے گا۔ اس خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آج اگر کسی امتحان میں کامیاب ہوں تو کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیابی نصیب ہوگی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک مجھے حساب سے ملنا ہے، یعنی میرا حساب ہونا ہے، اس لیے میں نے اپنے حساب کی تیاری کی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ سکون میں ہوگا، عیش میں ہوگا، اور ایسی نعمتوں میں ہوگا جو اسے راضی کر دیں گی۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، جس کے میوے قریب قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، جنتی جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے۔ کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ ہنیئا بما اسلفتم، خوش ہو کر لطف لیتے ہوئے کھاؤ اور پیو، اس وجہ سے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں آج نعمتیں حاصل کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو یاد کریں کہ الٹے ہاتھ میں ملنا ناکامی کی دلیل ہے۔ وہ امتحان میں ناکام رہا، اور کیسی ناکامی، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اوت کتابیہ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ ملتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرے قصے کو ختم کر دیتی، مجھے یہاں ایسی موت آ جاتی پھر میں نہ اٹھتا۔ ہائے جس مال کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا۔
جس طاقت پر میں نے غرور کیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس میرا سارا زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، اس جہنمی کو پکڑ لو، فغلوہ، پھر اسے آگ کا طوق پہنا دو، اس کے گلے میں آگ کا پھندا ڈالو، آگ کی زنجیریں ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اسے پھینک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے زنجیروں سے پرو دو، جس طرح کپڑے سے سوئی نکالی جاتی ہے، دھاگا نکلتا ہے، تو اسی طرح جہنمیوں کے جسم کے درمیان سے آگ کی زنجیریں نکالی جائیں گے۔ ذرعها 70 ذراعا، ان زنجیروں کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ فاسلکوہ، پس تم ان زنجیروں کو جہنمیوں کے درمیان سے گزارو، ان کے جسم کے درمیان سے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظیم پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ غریبوں کو خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے پر، کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا، اسے ابھارتا تھا، کسی کو اچھی بات نہیں بتاتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے نفع پہنچائے، اس کے لیے صرف گرم کھولتا ہوا پانی ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ ہے، غسلین پیپ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، خاطئون کے معنی گنہگار، اس پیپ کو وہی پیئیں گے جو گنہگار ہیں۔ سورہ حاقہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 69 اس کا نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 70